بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میری طرف سے، شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اور عمران ریاض خان بھائی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ایک بار پھر ہم تینوں دوست جمع ہیں. 3 مہینے پہلے، تقریباً 3-4 مہینے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور ہم نے یہی موضوع ڈسکس کیا تھا. اور اس وقت بڑے بڑے وفاقی وزراء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ہمارے دوست صحافی، جرنلسٹ، سرکاری غیر سرکاری ترجمان یہ بات بوانگ دوہل کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ تسلسل ہے اور یہ تسلسل جاری رہے گا. لیکن ہمارا خیال تھا، شہزاد اکبر صاحب نے ان کے قانونی پہلوؤں کا تذکرہ خاص طور پہ کیا تھا، اور میں نے اور عمران بھائی نے نواز شریف صاحب کی اندر جو ایک خاص طرح کا احساس ہے الجھن کا، اس کا ذکر کیا تھا. اور ہمیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہماری خبر بالکل درست، ہمارا تجزیہ بالکل درست ثابت ہوا. الحمدللہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہم نے 3 مہینے پہلے کہا تھا. تو ہم دوبارہ جمع ہیں جی. سب سے پہلے تو شہزاد اکبر صاحب سے ہم کریں گے شروع. شہزاد صاحب، یہ بتائیے کہ آج کل آپ بہت بڑی بڑی دھماکے دار قسم کی خبریں دے رہے ہیں اور لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ آپ کا مخبر کون ہے اور مخبر اعظمین کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے. شکریہ صاحب بھائی. دیکھیے، مخبر تو پہلی بات یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی جھگڑا شروع ہوتا ہے تو اس گھر کے بڑے بندے خود ہی مخبر بن جاتے ہیں. آپ پرانے صحافی ہیں، آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے. بلکہ مجھے تو آج یہ بھی مخبروں سے پتہ چلا کہ کوئی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ یہ یہاں سے لندن خبریں نکال کون رہا ہے. تو میں نے انہیں آج کہا ہے کہ جی، میں اسکول کے زمانے میں ٹیبل ٹینس بڑا اچھا کھیلتا تھا، تو اسکول میں میرے سے ٹیبل ٹینس کوئی نہیں کھیلتا تھا کہ یار ہار جاتے ہیں، تو میں ان کو 10 نمبروں کا نا ان کو ہینڈی کیپ دیا کرتا تھا. تو میں نے کہا جی میں آپ کو کچھ نشاندہیاں کر دیتا ہوں، آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. 4 سے 5 مخبر ہیں، سارے حاضر سروس ہیں، ڈھونڈ لیں. باقی یہ اب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں کدھر نہیں ہے. تو وہ اب اصل مسئلہ تو یہ نا کہ خبریں تو چونکہ جب ہوں گی، چنگاریاں اٹھیں گی تو خبریں تو نکلیں گی. لیکن خبروں سے پہلے ان کے جو حالات واقعات تھے وہ تو ہمیں پہلے نظر آ رہے تھے. 3 مہینے پہلے تو ہمیں کوئی خبر دینے والا نہیں تھا نا. ہم نے تو ان کو پوری ایک سیناریو، جس طرح سے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جو ایک خصلت کہہ لیجئے یا ان کی عادت کہہ لیجئے، وہ تمام چیزیں صاف نظر آ رہی تھی. دوسری طرف جو ڈیسپریشن تھی ایک عہدے پر عہدہ لینے کی اور ساری چیزیں، تو یہ حالات تو اسی طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے اور وہی ہوا ہے. اب دیکھیے، نواز شریف صاحب کا اس وقت جو ایشو ہے نا، نواز شریف صاحب کی جو سب سے بڑی اس وقت چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ یار بھائی، میں 8 فروری کو 2024 کو میں اون چودھری سے بھی نہیں گیا گزرا تھا کہ آپ نے جو مجھے اس وقت ذلیل و رسوا کر دیا لاہور کے اندر. دیکھیں، ہم تو لاہور میں اپنی نو عمری میں رہے اور ہمیں تو اس وقت وہاں پہ نواز شریف کا ہی نام سننے کو ملتا تھا. تو انہوں نے کہا یار اتنا میں مطلب ہو گیا. یہ عمران بھائی بھی لاہور کے پرانے باسی ہیں، وہاں کی جم پل ہے، ان کو پتا ہے کہ اتنا زیادہ آپ نے اس بندے کو لاہور میں ریلیونٹ کر دیا کس لیے. اگر 2 دن پہلے اخبار میں اشتہار چھپوایا جاتا ہے، ہر اخبار کو پیسے دے کے فرنٹ پیج پہ وزیر اعظم نواز شریف، اس کے بعد کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور پھر آپ اس بندے کو اتنا irrelevant کر دیں اور پھر آپ بھول جاتے ہیں. مطلب میں اپنے ایجنسی والے بھائیوں سے، اور سب سے بڑے تو عاصم منیر صاحب خود، دونوں پاکستان کی تاریخ میں واحد میرے خیال میں آرمی چیف ہے جو DG MI بھی رہا ہے اور DG ISI بھی رہا ہے، اور اس کو اگر اتنی چھوٹی سی چیز بھول گئی کہ نواز شریف صاحب کی، جب دیکھیے انٹیلیجنس کی دنیا میں ہر کسی کی آپ پرسنالٹی کا ایک پورا خاکہ بناتے ہیں، اس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے آپ کا انالیسز اس بندے کی حرکات و سکنات. یہی تو انٹیلیجنس کی بنیادی وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے اندر اگر آپ یہی نہیں گیس کر سکے کہ نواز شریف کی خصلت جو ہم جیسے لوگ بھی، جو اتنے، میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا اتنا سمجھدار، لیکن ہم بھی اگر بتا سکتے ہیں کہ میاں صاحب اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے، تو آپ نے اگر وہ کر کے رکھ لیا، تو اب میاں صاحب نے تو آپ کو دیکھیں نا، اس وقت تو حالت کچھ اس قسم کی ہو گئی ہے، اگر ہماری گستاخی معاف کریں، کہ لگتا یہ ہے کہ اچھرے کا SHO لگنا ہے اور 3-4 امیدوار باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سیاستدان کے ڈرائنگ روم میں، اور وہ اندر جو سیاستدان بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نہیں یار نو بٹھاؤ 2 دن اور اسی دیکھنے ہیں کی کرتا ہے، کنوں لانا ہے. تو اس قسم کی سچویشن بن چکی ہے. ہمیں اس وقت الزام دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی لندن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم گھسیٹ کر پاکستان لے آئیں گے. بھائی صاحب، کیا 28 تاریخ سے لے کر آج تک ہم نے محروم کیا ہوا ہے پاکستان کو کہ اس کا کوئی سپہ سالار قانونی طور پر نہیں ہے؟ شہزاد صاحب، وہ آپ کو نہیں کہہ رہے تھے یا مجھے نہیں کہہ رہے تھے، وہ شہباز شریف صاحب لندن میں بیٹھے تھے اس وقت،
ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ کہ ہم لندن سے گھسیٹ کر لے جائیں گے. وہ گھسیٹ کر لے گئے ان کو. شہباز شریف صاحب کو اگلے 48 گھنٹے کے اندر اندر محسن نقوی صاحب ان کو گھسیٹ کر لے جا چکے ہیں. عمران بھائی, شہزاد صاحب سے تو میں نے پوچھ لیا, آپ بتائیں آپ کو یہ ساری خبریں کون دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے؟ لندن میں بیٹھ کے آپ اس طرح کی انگیزیاں کیوں, کیونکہ ہم شر انگیز تو نہیں ہیں, صرف انگیزیاں کیوں پھیلاتے ہیں؟ دیکھیں, کیونکہ ان کی توجہ شہزاد اکبر صاحب کی طرف ہے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں شہزاد اکبر ہی دیتا ہے. شہزاد صاحب یعنی ایک ہی بندے پہ فوکس کریں, اتنی محنت کیا کرنی ہے, ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے. صابر بھائی, سورس تو جو بھی ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, خبر کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. Yes, of اور course. خبر ہٹ کہاں پہ جا کے کر رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کا امپیکٹ کتنا گہرا ہوتا ہے. یعنی آپ نے چیخیں سنی فیصل واڈا کی تو اس کا مطلب پھر آپ سمجھ جائیں نا. اور اگر خود بیٹھ کے محسن نقوی کو خلاف توقع چیخنا اور چلانا پڑا تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ خبر جو ہے وہ ٹھیک جگہ سے نکلی ہے اور ٹھیک جگہ پہنچی ہے. اب سورس اس کا کوئی بھی ہے, خبر امپورٹنٹ ہے. ابھی دیکھیں, چند چیزوں پہ ہمیں صابر بھائی ڈسکس ضرور کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں, ہمیں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا سینیریو بنا کیوں ہے. ہم آج سے چند ماہ پہلے جب ڈسکس کر رہے تھے تو ہمیں خدشہ تھا کہ یہ سینیریو بن جائے گا. ہماری سب کی یہ رائے تھی کہ اگر ایک نیا ٹنیور شروع ہونا ہے یا نئے 5 سال ملنے ہیں تو پھر نیا نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا, اور اگر یہ 3-5 والا کام کرنا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ قانون اس کے اوپر کون سی سمت لیتا ہے. وہاں کنفیوژن تھی, یعنی اگر اسی 3 کو 5 میں کنورٹ کرنا تھا تھوڑی بہت کنفیوژن رہ جاتی. یہاں تو کنفیوژن ہی کوئی نہیں ہے نا, کہ نئے 5 شروع کرنے ہیں تو پھر آپ کو نیا ایک نوٹیفیکیشن بھی چاہیے. کچھ لوگوں نے کہانیاں سنائی, لیکن وہ ساری کہانیاں فارغ ہو گئی جب رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا, اور خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا, اور محسن نقوی کا بھی آ گیا, اور فیصل واڈا کا بھی آ گیا, اور ساروں کا آ گیا. اب ہمیں نا اب اس کا بھی انالیسس کرنا چاہیے کہ آرمی چیف نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. ہم کرتے پتہ کیا ہے, ہم کرتے یہ ہیں کہ کوئی حکومت ختم ہوتی ہے تو اس کا ہم انالیسس نکالتے ہیں, حکومت اچھی تھی یا بری تھی. حالانکہ حکومت کے پلے ہی کچھ نہیں ہوتا. اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی آرمی چیف کی مدت ختم ہو رہی ہو تو ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کی مدت میں پاکستان آگے گیا یا پیچھے گیا. کیونکہ پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک تو آرمی چیف ہوتا ہے. پاکستان کی جو سب سے امپورٹنٹ تعیناتی ہے وہ آرمی چیف کی ہے. الیکشن تو بہت دور کی بات ہے. اصل آدمی جو ملک کو کنٹرول کرتا ہے وہ تو آرمی چیف ہے, اور جب بھی کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے یہ اس آدمی کو, اس کی پولیٹیکل پارٹی کو, وہ سارے گروپ کو ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس بربادی کی مثال اب ہمارے سامنے جو عمران خان اور اس کی فیملی کے ساتھ اور اس کی پوری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوا. تو عاصم منیر کے 3 سال پاکستان کو کیسے پڑے, یہ ہے امپورٹنٹ. دیکھیں, معیشت تباہ ہو گئی, سرمایہ کاری پاکستان میں 50 سال کی برباد ترین ہو گئی, انسانی حقوق کی پامالیاں اپنے عروج پہ پہنچ گئی, بدترین سیاسی عدم استحکام عاصم منیر کے دور میں آیا, پورا کا پورا جنرل الیکشن چوری ہوا, ریکارڈ عاصم منیر کے دور میں ہوا, دہشت گردی میں کئی گنا اضافہ ہوا, بے روزگاری میں نیا ریکارڈ ٹوٹ گیا, ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے بھاگ گئیں, پارلیمنٹ اور عدلیہ کو مکمل طور پہ سرنگوں کر دیا گیا, آزاد عدلیہ نام کی کوئی شے پاکستان میں بچی نہیں ہے, میڈیا پر خوفناک پابندیاں لگ گئی ہیں, درجنوں صحافیوں کی جو ان کے پروگرام بند کر دیے گئے, ان کی صحافت ختم کر دی گئی, کرپشن میں پاکستان میں بے پناہ اضافہ ہوا, IMF نے آپ کو بتایا, قرضوں کی بھرمار ہو گئی پاکستان میں. 9 مئی کا سانحہ عاصم منیر کے دور میں ہوا, 4 مرتبہ ریاستی اداروں نے قتل عام کیا پاکستانیوں کا, یہ ہمارے سامنے ہوا. بیڈ گورننس جو ہے اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ آ چکی ہے, پاکستان 120 میں سے 109 پوائنٹ لے کر دنیا میں سب سے بدترین کارکردگی دکھانے والے ممالک میں شامل ہو گیا. اسرائیل پہ پاکستان نے اپنی پالیسی بالکل بدل دی, فلسطین کا نام لینا گناہ بن گیا, افغانستان سے تعلقات ہم نے بگاڑ دیے, سندھ طاس معاہدہ انڈیا نے ختم کر لیا, SIFC کی مکمل ناکامی ہو گئی, فوجی قیادت جو ہے وہ سیاست میں اتنی بدترین کبھی جو ہے وہ انوالو نہیں تھی, ایجنسیاں جتنا انہوں نے انوالو کر دیا آنے کے بعد, آئین کا پورا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا, جبری گمشدگیاں اپنے عروج پہ چلی گئیں. پہلی مرتبہ پاکستان میں اداروں نے خواتین اور بچوں کو براہ راست نشانے پہ لیا, مہنگائی آپ کے سامنے ہے, فوج اور عوام میں فاصلے بڑھ گئے عاصم منیر صاحب کے دور میں, اتنا پہلے کبھی برا نہیں ہوا. یہ ہے جی ان کی کارکردگی 3 سال کی, جتنی میں نے بتائی ہے اتنی اور آپ دونوں بھی بتا سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بتا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے.
एक है, कारनामा जी सिर्फ एक है। वो क्या है कि इसी साल मई के अंदर 6 इंडियन तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिरा दिए थे। ये कारनामा है, और इस कारनामे के बदले उन्होंने फील्ड मार्शल का ओहदा भी ले लिया, ताहयात इस्तिस्ना भी ले लिया और ताहयात मुराद भी ले ली। ये है टोटल आसिम मुनीर साहब की 3 साल की मुद्दत। अब इस वक्त वो एक कंट्रोवर्शियल आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी, जिसके मुखालिफिन भी कहते हैं कि इसके पास 80-90% की मकबूलियत है, बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी इस आर्मी चीफ के खिलाफ है और ये आर्मी चीफ उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है। तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी अक्सरियत के खिलाफ मुतनाज़ आर्मी चीफ को कंटिन्यू करना चाहिए या नया आर्मी चीफ आना चाहिए, ये है सबसे बड़ा सवाल। और इमरान खान ने ना इस वक्त एक बहुत बड़ा तुर्क का पत्ता नवाज शरीफ के हाथ में थमा दिया है। ये मैं आपको जो बात कहूंगा आप लोग इस पे, क्योंकि नवाज शरीफ से बात शुरू हुई थी तो वहीं पहुंच गए हम। इमरान खान साहब ने तुर्क का पत्ता या हुक्म का इक्का जो है वो नवाज शरीफ के हाथ में चुप करके पकड़ा दिया कि जाओ मियां साहब खेल लो अपना दाव। आज नवाज शरीफ अपना दाव खेल सकता है। वजह यह है कि जब भी कभी आर्मी चीफ के बारे में कोई हुकूमत फैसला कर रही होती है तो उन्हें डर सिर्फ इस बात का होता है कि अगर हमने इसके खिलाफ कोई फैसला किया तो अपोजिशन के साथ मिलकर ये हमें तबाह बर्बाद कर देगा। या डर उन्हें इसी बात का ना कि इमरान खान कहीं आसिम मुनीर के साथ कोई डील ना कर ले। तो इमरान खान ने अपने कल के स्टेटमेंट में यह साबित किया कि मैं कुछ भी हो जाए आसिम मुनीर के साथ किसी किस्म का कोई डील नहीं करूंगा। अब नवाज शरीफ के हाथ में इमरान खान साहब ने फिर यह पत्ता पकड़ा दिया कि जो दिल करता है करो, ये मेरे पास जिस तरह भी आएगा मैं इसके साथ किसी किस्म का मामला नहीं करूंगा। तो एक तो इमरान खान साहब ने ये बहुत बड़ा मौका दे दिया नवाज शरीफ साहब को। और एक मैं आखिर में आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी देखिए पाकिस्तान के अंदर इंटरनल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, नवाज शरीफ भी उसका एक फैक्टर है। सादा अक्सरियत मिलने के बाद उसके अंदर ये उम्मीद जागी होगी नवाज शरीफ के कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान बन जाऊं चौथी मरतबा। दिल तो सबका करता है बनने के लिए, तो मियां साहब का क्यों नहीं करेगा? कुर्सी छोड़ने का किसका दिल करता है? असल बात यह है कि क्या यह फैसला पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आर्मी चीफ की तब्दीली वाला? इन्होंने जो 27वीं आईनी तरमीम में एक मतंजन पका दिया है ना, एक अजीबोगरीब किस्म की खिचड़ी पका दी है इन्होंने, एक मतंजन इन्होंने बना दिया है कि जनाब एक वाइस चीफ होगा, एक जो है वो सीडीएफ होगा, एक जो है वो स्ट्रेटेजिक कमांड के अंदर जाएगा, फलाने को इधर कर दे। इन्होंने सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है आर्म फोर्सेस का वो अजीबोगरीब किस्म का कर दिया है। और उसकी जो सपोर्ट होनी चाहिए थी बाकी एक्ट्स के अंदर वो भी उस तरह मौजूद नहीं है। तो इस नए सिस्टम को वो जो बाहर बैठे हुए आका है, जो हमारे फैसलों के अंदर बहुत हद तक उनका अमल दखल होता है, वो भी इस नए मतंजन को देख के परेशान है कि यार तुसी कीता की आइन दे नाल। अब इन्होंने जो आइन के साथ किया है ना, इट विल टेक टाइम। ये जो बेढंगी किस्म की तरमीम है ना, इसकी वजह से ताखीर हो रही है। बहुत जल्द आप ये सुन लेंगे कि बाहर से एक लिस्ट इनको थमा दी जाएगी और एक लिस्ट आ जाएगी कि जनाब ये हमारी डिमांड है, ये बंदा हम रिकमेंड करते हैं फलानी फलानी जगह पे। उसके साथ जैसे मियां साहब वगैरह कंफर्टेबल होंगे वो अपना एक कोलैबोरेशन के साथ एक फैसला कर लेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ज्यादा इम्कान यही है कि आसिम मुनीर के साथ ही जाएंगे और शहबाज शरीफ भी आसिम मुनीर के साथ ही जाएंगे। उसके बदले में वो आसिम मुनीर से ले क्या सकते हैं, इस पे हम पहले भी बात करते रहे, आइंदा भी हम करते रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो फैक्टर बैरूनी है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे आर्मी चीफ का फैसला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होता, इसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होती है और पाकिस्तान से बाहर से होती है। बिल्कुल सही है। आपकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शहजाद अकबर साहब, ये बताइए जी कि ये जो बात हो रही है ना कि बाहर से, ये बाहर वाला फैक्टर तो शामिल है और शहबाज शरीफ साहब को लंदन से फिल फॉर वापस भी इसलिए बुलाया गया था कि उनको ये इत्तला पहुंच चुकी थी कि ये बाहर बैठकर कोई साजबाज कर रहे हैं, कोई वाशिंगटन राब्ता हो रहा है, कोई पेंटागन हो रहा है, कुछ अपने दोस्तों के जरिए से ये कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट करना चाह रहे हैं ताकि इनको कोई एज हासिल हो जाए फॉरेन एलिमेंट से। तो ये बात अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जो दूसरी बात है, इमरान रियाज ने कहा कि आर्मी चीफ मुतनाज़े भी हैं और कारकर्दगी के एतबार से बिल्कुल फारिग भी। इसमें तो कोई शक नहीं है। 3 साल उन्होंने गुजार दिए ज़ाती सियासी एजेंडे पे और ज़ाती सियासी इंतकाम में। इसके अलावा अगर कौमी सलामती के हवाले से, मुल्की मईशत के हवाले से,
سیاست کے حوالے سے، عدالت، وکالت، صحافت، ہر جگہ انریسٹ ہی انریسٹ پیدا ہوا ہے 3 سالوں میں. تو آپ یہ بتائیے گا سر شہزاد صاحب، آپ کے پاس انفارمیشن خبریں آ رہی ہیں، تو کیا یہ معاملہ حل ہو پائے گا اس طریقے سے جیسے کہ جنرل عاصم منیر صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں تو ہوں، نوٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں، جو اس کا ایک فوری طور پہ اس وقت جو کرائسس ہے اس کا فوری سولوشن تو غالباً یہی ہوگا کہ عاصم منیر ہی کنٹینیو کریں گے اور ان کو ہی جن شرائط پہ بھی جو باتیں ہوں گی طے ہو جائے گا. لیکن اس کا ایک اور تناظر ہے. دیکھیے، ایک چیز تو بڑی واضح ہوتی ہے کہ اس وقت جو ایک امپاس آیا ہوا ہے نئی آئینی ترمیم کو لے کر، اس سے ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے، یہ چلے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی کنسنسس پیدا کیا ہو آئینی ترمیم سے پہلے، کوئی کنسلٹیشن کی ہو، نہ اتحادیوں سے کیا گیا، نہ پارلیمان سے کیا گیا، نہ ایون وزارت قانون سے کیا گیا. یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا مسودہ آپ سمجھیے کہ بس 2-3 لوگوں نے مل کر بیٹھ کر بنایا. وہ پتہ نہیں اب چیٹ GPT سے بنایا یا کہاں سے بیٹھ کر بنایا، خیر وہ بنا کر انہوں نے لاگو تو کر دیا. اب اس وقت جو بحث ہو رہی نا، دیکھیں اتنی تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے اندر پسلی ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں 111 بریگیڈ ہو اس کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ نہیں پہلے یہ کرو تو میں وہ کروں گا. ایسے نہیں ہوتا. وہ بیچ میں جو چیزیں کھڑی کی جا رہی ہیں وہ کچھ سوالات ہیں، وہ ویسے واقعی وہ قانونی طور پر سوال بنتے ہیں. کیونکہ ایک سوال جو ہے وہ انٹر سروسز بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جناب یہ آپ نے لکھ چھوڑا. اب ہم منظر کشی کر سکتے ہیں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جناب جان کی امان پائیں تو عاصم منیر صاحب آپ ہی ہیں ہمارے CDF اور چیف آف آرمی صاحب. لیکن اب یہ جو آپ نے بیچ میں تا عمر چیز ڈال دی ہے، کل جب اللہ نہ کرے آپ نہیں ہوں گے تو اب ہمیشہ ہی ادھر سے آئے گا. یہ ایئر فورس والے کہتے ہیں کہ جہاز تو ہم نے گرائے تھے. چلیں ٹھیک ہے کہ آپ نے ہمارے جہاز گرانے کا کریڈٹ آپ نے لے لیا، لیکن یار کل کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کوئی ایئر فورس کا بن جائے یا کوئی نیوی کا بن جائے؟ تو یہ ایک سوال ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز بن گئی ہے کنکرنٹ پوسٹ کی چیف آف آرمی سٹاف اور CDF کی، اب یہ جو ڈال دی ہے اس کے بعد تو ہر جو آرمی کا چیف آئے گا وہ پہلے ایک جنگ لڑے گا، جنگ لڑ کے وہی والی بات ہوگی. تو یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں. پھر وہ 3-5 کی ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی آج سے 3-4 دن پہلے میں نے یہ پوری ڈسکشن آپ کے ساتھ کی تھی کہ اگر ان کی پرانی تشریح مان لی جائے تو ایک عہدہ ان کے پاس ہے 2022 سے لے کر 27 تک اور دوسرا عہدہ ان کے پاس 30 تک ہے. تو پھر یہ تو سانپ سیڑھی کا کھیل چلتا رہے گا. پھر اس سب چیزوں کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے گارنٹیز کی اور شورٹیز کی. جو نواز شریف نے شہباز شریف کو لندن بھجوایا تھا نا، اس کے پیچھے 2 پرپزز تھے. ایک پرپز تو یہ تھا کہ شہباز شریف وہ والی مطلب سمجھیں کہ چیز ہے کہ انہوں نے کہا یہ ادھر ہوا تو اس کو ہاتھ پکڑ کے دستخط ہی نہ کرا لیں اس سے، تو اس لیے اس کو تو چلو باہر نکالو نا. لیکن اس کا دوسرا جو ہے نا بڑا اہم حصہ وہ تھا جس کی طرف عمران ریاض بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے جب یہ گارنٹیز اور شیورٹیز کی بات کرتے ہیں نا تو ان کے سٹیکس جو 2 ایگزائلز میں رہنے کے بعد پاکستان سے باہر بہت زیادہ ہے. اس وقت میاں صاحب کا ٹرسٹ جو لیول ہے نا آپ کی فوج کے ساتھ اور فوج کا میاں صاحب کے ساتھ مائنس ہے، 0 بھی نہیں ہے، مائنس ہے. تو لہٰذا وہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں نا، جو عملی قدم ہوتا ہے جس کے اندر کوئی آپ سمجھیے کہ آگے کی ڈائریکشن نکلتی ہے، اس کے اندر ہمیشہ عالمی پلیئرز جو ہیں وہ گارنٹور بنتے ہیں، شورٹی دیکھتے ہیں. کیونکہ میاں صاحب نے جب بھی سینگ پھنسائے ان کو یہاں سے باہر لے کر کوئی باہر کی جو ہے نا وہ فورس گئی ہے. عمران خان تو دیکھ لینا جس کا جینا مرنا ادھر ہے، وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو نہ کوئی باہر کا بندہ لینے آیا ہے نہ وہ جاتا ہے کسی کے ساتھ. لیکن نواز شریف جو ہیں ان کی تو تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، ان کا ہیڈ کوارٹر جاتی عمرہ نہیں ہے، وہ ان کا ایک کیمپ آفس ہے. ہیڈ کوارٹر ان کا لندن ہے اور لندن میں ہی بیٹھ کر تمام چیزیں کی جاتی ہیں. تو شہباز شریف جو 5-7 دن لندن بیٹھا ہوا تھا، کسی سے آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، وہ دراصل وہی جو عالمی پلیئرز ہیں ان کی جانب سے جو شورٹی والا کام ہے کہ ٹھیک ہے جب ہم اپنی جان مال ہر چیز ان کے ہاتھ میں فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ میں دیں گے تو کیا ہو جائے گا. اچھا، دوسری طرف یہ بھی ایشو چل رہا ہے فوج کے اندر کہ وہاں پر جو پوسٹ نئی کریٹ ہوئی ہیں، ایک تو انٹر سروسز بڑا ایشو آ رہا ہے، دوسرا ود ان سروس یعنی کہ آرمی کی سروس کے اندر بھی جو ہے نا، کیونکہ دیکھیے وہاں پر بھی جو ایک وہ آپ نے فساد رکھا ہوا تھا میرٹ کا، اس کی اب اتنی دھجیاں اڑنا شروع ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ وہاں پہ فیورٹزم ہو رہی ہے کہ جونیئر موسٹ جرنیلوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جانے کی بات ہو رہی ہے، آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کی بات ہو رہی ہے، آؤٹ آف ٹرن بورڈز بنائے جانے کی بات ہو رہی ہے.
ان تمام چیزوں کو لے کر بھی بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں. اچھا اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی جوڑ لیں تو پھر یہ آپ کے پاس پوری تصویر واضح ہو جائے گی. ایک اور کریکٹر ہیں ماضی کے جن کا اگر ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے تو آج کے سیناریو میں یہ جو میس کریٹ ہوا ہے نا, اس شخص کا نام اگر آپ نہیں لیں گے تو وہ بھی زیادتی ہوگی حالات کے واقعات کے ساتھ, اور وہ نام ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کا. اب جو ندیم انجم صاحب کا کردار ہے, ان کا جو زیادہ وقت گزرنا جاتی عمرہ میں ہے, جو ان کی وہ جو بھی تعلیقی سروس ہے وہ مریم صاحبہ کو بھی دیتے ہیں اور نواز شریف صاحب کو بھی دیتے ہیں, اور ان کا تسلسل کے ساتھ جاتی عمرہ اور ود ان فوج رابطہ ہے. اب مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ ٹھیک ہے جی, جنرل فیض کے اوپر آپ کے بہت سارے الزامات, بظاہر تو آپ نے ان کے اوپر الزامات لگائے نا کہ کرپشن کے جو بھی تھے, ٹھیک ہے, آپ نے ان کا کورٹ مارشل کیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پبلک میں نیریٹو بھیجا جی کہ وہ فوج کے اندر بڑی کوئی ایک قسم کی کوئی چیز ڈال رہے تھے. جی. اب ایسا ہی تمام منظر نامہ, اب میرا سوال ہے نا فیلڈ مارشل صاحب سے, کیا ایسا منظر نامہ ندیم انجم صاحب کے بارے میں نہیں آ گیا؟ میں نے تو آج ان کو ایک مفت مشورہ بھی دیا ہے کہ میں نے کہا جی ارشد شریف کی والدہ کا ایک اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے, آج بھی غالباً سپریم کورٹ میں ایف سی سی میں کیس لگا تھا, آپ کیوں نہیں, آپ کو نہیں مطلب ایز سچ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ تو نامینیٹڈ نہیں ہے نا اس اپلیکیشن کے اندر, لیکن باقی اشخاص جو آج بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس پورے سناریو کے اندر, وہ نامینیٹڈ ہیں اس درخواست کے اندر. کیوں نہیں آپ اپنا چھوڑتے کھلا کہ جناب کر لیں, دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, تو آپ کا تو بہت سارا راستہ صاف ہو جائے گا. تو ان کے کریکٹر کو لے کر بھی اس وقت بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے اور ڈسٹرسٹ اتنی ہو چکی ہے. ویسے تو اب قصہ ماضی ہو چکا. اسد عمر صاحب کی آج ایک ٹویٹ بڑی معنی خیز تھی کہ جی سپٹمبر 2021 میں جب ٹی جی آئی ایس آئی کے اس وقت ندیم انجم کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو لے کر جی جو چیزیں تھی, ٹھیک ہے 6 مہینے ہم نے اگلے نکال لیے, لیکن دراڑ تو آ چکی تھی. خیر میں نے اس پہ میں نے بھی کامنٹ کیا کہ دراڑ تو بہت پہلے آ چکی تھی, لیکن یہاں پر جو اس وقت دراڑ آ چکی ہے یہ اب بھرنے والی نہیں ہے. یہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر اب لیٹ سپوز نوٹیفیکیشن ہو بھی جاتا ہے تو اگلے 6 مہینے شیر و سکم گزریں گے, ایسا نہیں ہوگا. Things will change and either side will fall.